جی ضمیر صاحب، کیا کوئی پیس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے بٹوین دا گلف کنٹریز اینڈ اسرائیل، یا لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ مسلم کنٹریز اینڈ اسرائیل کے ساتھ کوئی پیس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے؟ اس کا نام ابراہیم ایکارڈ نہ ہو، لیکن پیس ایگریمنٹ کے طور پہ کوئی ایگریمنٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہونے جا رہا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے پائپ لائن میں؟ آج بتانی ہے آپ نے باتیں، بالکل کوئی چیز روکنی نہیں ہے، راشننگ نہیں کرنی انفارمیشن. یہ تو بڑی ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 3-4 مہینوں میں اس کے بعد کوئی پیس اگریمنٹ اسرائیل اور خلیج کے ممالک میں یا لارجر عرب ورلڈ میں ناممکن لگتا ہے مجھے. اچھا. ہاں یس، یو اے ای کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہے، بحرین کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، لیکن جو کی ممالک ہیں جس طرح سعودی عربیہ ہے ان کے ساتھ تو مجھے ناممکن لگتا ہے. ایک کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اس جنگ میں اسرائیل جو پہلے جو اس کی طاقت تھی وہ آج وہ نہیں ہے. اسرائیل کو ماننا پڑے گا کہ اس کی شکست ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اسرائیل نے غزہ میں کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، جو جینوسائیڈ انہوں نے وہاں پر انلیش کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی پیس اگریمنٹ اور ڈیل بٹوین جو میجر گلف اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور آپ نے خود فرمایا تھا کہ یہ جو کائرو میں جو مذاکرات ہوں گے جی، تو ان کی اہمیت بھی اسی وجہ سے ہے کہ اسرائیل کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں اور گریٹر اسرائیل کا جو امبیشن ہے اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے. اصل میں تو بات یہ وہاں پر اس چیز پر ہوگی مجھے لگتا ہے. اچھا. اور جہاں تک عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو حالات ابھی پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ان تعلقات میں بہتری آنے کی زیادہ امکان ہے اب بنسبت اس سے پہلے. اچھا. کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے تو یہ سارے ممالک جو تھے یہ امریکہ پر ان کا آسرا تھا کہ یہ امریکہ ہمیں بچائے گا ایران سے، لیکن وہ نہیں بچا سکا. اور ایران نے یہ ڈیمونسٹریٹ کر چکا ہے کہ وہ اگر وہاں سے ایران پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا وہ کی جوابی کارروائی وہ کر سکتا ہے. سو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ اسرائیل کے حق میں جانے کے لیے تیار ہے. اور دوسری، جیسے ڈاکٹر عما بقائی نے بھی فرمایا، اسرائیل آئسولیٹ ہو گیا ہے، اپنے آپ کو اس نے آئسولیٹ کیا. ایون امریکہ میں جو اس کی جو ایک سپورٹ بیس تھی وہ بھی کمزور ہو گئی ہے. سو انہوں نے اپنی خود پیر پر کلاڑی ماری ہے اسرائیل نے. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ نتنیاہو صاحب جو ہیں یہ ری الیکٹ ہوں گے. اب اس کی جگہ کون آئے گا، شاید اس سے بھی کوئی بدتر آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اسرائیل از ان اے بیڈ اسٹیٹ رائٹ ناؤ. ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا، R4 کنٹریز کا جو گروپ ہے، اس کی جو 21 جون کو جو ہونا ہے وہاں پہ ملاقات ہونی ہے کائرو میں، جس میں فارن منسٹرز ہوں گے ایجپٹ کے، پاکستان کے، ترکی کے، قطر کے، وہ کیا کوئی ایسی چیز نئی لے کے آ سکتے ہیں؟ ذرا OIC کو ذہن میں رکھیے گا، ضرور OIC کو ذہن میں رکھیے گا. اور اگر یہ ممالک جو ہیں اگر کوئی یا اس میں مزید ممالک مل بھی جاتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ان کی، تو پھر یہ چلے گا سلسلہ یا نہیں چلے گا، یا ان کے اپنی کنٹریز کے کوئی انٹرسٹ آ جائیں گے آڑے؟ دیکھیں OIC کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اٹس انفیکٹو. ٹھیک ہے، اگر OIC واز افیکٹو تو آج یہ حال نہیں ہوتا جو یہی میں کہہ رہا ہوں. یہ اسلامی ممالک میں جو حال ہے وہ اٹس اے ٹوتھ لیس آرگنائزیشن OIC. ہاں، تو اس کو آپ اس میں لانے سے کوئی ٹھیک ہے، وہ اس میں ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو ایک سیکورٹی آرکیٹیکچر جو ابھر رہا ہے، جو ایوالو کر رہا ہے، یہ بہت اہم ہوگا ان حالات میں. کیونکہ اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اسرائیل کا جو ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے اس سے ہر ملک اس خطے میں جو ہے اس کو خطرہ ہے. اچھا. اور
یہ صرف ابھی لیبنان پر نہیں رکیں گے یا صرف ایران پر نہیں رکیں گے. یہ ان کا تو ایجنڈا ہے کہ یہ جتنے اور طاقتور اگر ہو سکیں تو یہ اور اپنا یہ ایکسپینشنسٹ ایجنڈا کو پرسو کریں گے. اچھا. ہمیں سب ایران کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بلکہ کہ انہوں نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے. اور ہمیں خود سب کو اس خطے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں سالمیت کو کس طرح سے مستحکم کر سکتے ہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ شاید ایک پہلا قدم ہوگا اس طرف ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنانے کی طرف کہ اس خطے کو سیکیور کیا جائے. ضمیر صاحب یہ اسرائیل کے اور حماس کے میری انفارمیشن کے مطابق نیکسٹ ویک ڈی سی میں کوئی نیگوسیشنز ہونے ہیں پروبیبلی ریپورٹڈلی ایلیجڈلی. سو اس میں کوئی حل نکل سکتا ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ جناب جب تک اسرائیل کا اور حماس کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ ایگریمنٹ ایران کا اور امریکہ کا شیپ اپ ہونا فائنلی شیپ اپ ہونا مشکل ہو جائے گا. دو الگ باتیں ہیں یہ. جہاں تک ایران اور امریکہ اور یہ جو ایم او یو ہے اور جو فائنل ڈیل کے اوپر یہ جو پیش رفت ہو سکتی ہے آئی تھنک اس کو یہ امریکہ کی کوشش ہوگی کہ وہ حماس کے ایشو سے الگ رکھے. حالانکہ ایٹ ون پوائنٹ ایران کین پلے دیٹ کارڈ آلسو بٹ ابھی تک ایران نے اس پر کوئی ایسا موقف نہیں ظاہر کیا. تو پہلی جو چیز ہے یہ ہے کہ امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ ایران کے ساتھ مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں جلد سے جلد شروع ہو جائیں اور اس کے لیے وہ دباؤ ڈال رہا ہے. مزید دباؤ اور ڈالنا پڑے گا اسرائیل کے اوپر کہ وہ حزب اللہ کے اوپر حملہ نہ کرے اور کوئی کسی قسم کا معاہدہ یا سیز فائر اگریمنٹ جو حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان طے پائے. جہاں تک حماس کا تعلق ہے میرا نہیں خیال ہے کہ اس پر اسرائیل کی طرف سے کوئی کنسیشنز دینے کے لیے کوئی تیاری ہے ان کی طرف سے. ٹھیک. اور اس کو اگر یہ امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی اس میں سے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلے تو پھر اس کو اسرائیل پر اور دباؤ ڈالنا پڑے گا کہ وہ جو کچھ بھی وہاں حماس کے خلاف غازہ میں کر رہا ہے یا فلسطینیوں کے خلاف کر رہا ہے. ویسٹ بینک میں بھی یہ سارا کچھ مسئلے چل رہے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے امریکہ کو اسرائیل پر زیادہ دباؤ ڈالنا پڑے گا. اور لیکن یہ بہت اہم چیز ہے کہ کیونکہ نیتنیاہو کو جہاں پہ لیبنان کے حوالے سے یا اسرائیل کے حوالے سے میں تو کہوں گا شکست ہوئی ہے تو حماس پر اگر وہ وہاں پر بھی اگر کوئی کنسیشن دے دے تو اس کی تو کوئی پولیٹیکل فیوچر پھر نہیں رہے گا. اور آپ نے جیسے آگے پہلے فرمایا تھا کہ اس الیکشنز ہونے والے ہیں. سو آئی تھنک کہ وہاں پر میرا نہیں خیال ہے کہ اسرائیل کوئی کنسیشن یا کوئی لچک بتانے کے لیے تیار ہوگا. لیکن گوٹ یور پوائنٹ جی. لیکن ضمیر صاحب ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں نا کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے تو حزب اللہ کو حماس کو اور ہیتیز کو یہ ساری جو یہاں پہ ان کو جو بھی آرگنائزیشن کہہ لیں کیا کہیں گے نان اسٹیٹ ایکٹرز چلیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پہلے اتنا اوپنلی تو ایران ان کو اکنالج نہیں کرتا تھا ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا لیکن اب کر رہا ہے. تو ہاؤ ول اسرائیل ٹیک اٹ؟ ٹھیک ہے ویک ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن دین اگین مطلب کیسے اس کو میرا خیال ہے میں اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے کہ تسی دونوں ملے ہوئے من لگتا ہے اس میں یہ ہے کہ گریٹ مائنڈز تھنک الائک. ایگزیکٹلی. تو اس میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ ایران نے ابھی بالکل واضح کر دیا ہے. پہلے بھی پتا تھا سب کو کہ یہ ایران کے سو کالڈ پراکسیز ہیں اور یہ وہ لیکن ابھی ایران نے بالکل واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرہ میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی جب تک حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کوئی سمجھوتا ہوتا ہے اور اسرائیل حزب اللہ کے اوپر حملے کرنا
اور صدرن لیبنان میں حملے کرنا بند کرے. تو یہ بڑی واضح طور پر انہوں نے بات کی ہے. How will Israel take it? How will Israel take it? Of course, they are very definitely against it. Yeah, obviously. وہ کس طرح برداشت کریں گے؟ لیکن جہاں تک امریکہ کا ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے، اس کا ڈائریکٹ مفادات ہیں، جس طرح سے یہ مذاکرات میں ہیں ایران کے ساتھ، اس ایشو کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ پھر ان دی اینڈ اس کو امریکہ کی بات ماننی پڑے گی. اچھا چلیں لیٹس سی. جی ضمیر صاحب، آپ کے خیال میں یہ R4 کنٹریز جو ہیں ان میں سے کتنا ہم ایکسپیکٹ کریں ان سے، اور اس کا ہورائزن بڑھ بھی سکتا ہے، اس میں مزید ممالک آ بھی سکتے ہیں، شامل بھی ہو سکتے ہیں؟ کون کون سے مزید ممالک ہیں جو اس میں شامل ہو سکتے ہیں ادر دین ایجپٹ، پاکستان، ٹرکی اینڈ سعودی عربیہ؟ دیکھیے، اب تک جو ملک اس سارے پروسیس میں انوالو رہے کسی طرح سے، تو یہ لگتا ہے کہ اس میں قطر شامل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ایران تو چاہے گا کہ اس میں شامل ہو. اب وہ منحصر ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ اور دوسرے جو ممالک ہیں عرب ممالک، ان کے درمیان اور ایران کے درمیان تعلقات اچھے ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، اس پر منحصر ہوگا. لیکن اب تک تو یہ 4 ملک جو ہیں یہ کور گروپ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں پاکستان کا رول جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ایک ہماری معاہدہ ہے، دفاعی معاہدہ سعودی عربیہ کے ساتھ، اور دار صاحب نے پہلے جب یہ معاہدہ پر دستخط ہوا تھا تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اور بھی ممالک اس میں معاہدے میں آ سکتے ہیں. تو شاید یہ معاہدہ اور زیادہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ آگے جا کے دیکھنے کی بات ہے کہ اس وقت تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی گراؤنڈ رولز پر اور پیرامیٹرز پر سمجھوتا ہونا ضروری ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہم کس طرح سے بنائیں گے، اور اس میں ہمارا جو شامل ہوگا اس میں ان کا رول کیا ہوگا. لیکن آئی تھنک اگین پاکستان کا بڑا اہم رول ہے اس میں، کیونکہ پاکستان یہ ساری اسلامی دنیا میں واحد نیوکلیئر پاور ویپن اسٹیٹ ہے، جو اس کی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت ہے.